اب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج ایک دفعہ پھر بڑی محبت فرمائی علامہ صاحب قبلہ نے آج ہمارے مہمان بنے عظیم عالم دین سرمایہ سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف قادری صاحب۔ آج ہم ان سے شب قدر کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے علامہ صاحب سے شب قدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نصیباں دیدار
گے آج کے اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف قادری صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنائیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا۔ بڑی مہربانی جناب، آپ نے ایک دفعہ پھر بڑی محبت فرمائی، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت نور رمضان ٹرانسمیشن کے لیے عنایت فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے فضل و کرم کی بارش میں رکھے۔ تو حضرت آج ہم گفتگو کریں گے شب قدر کے حوالے سے، کیونکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں اس آیت کی بڑی، کیونکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے، اور اس رات میں شب بیداری کرنے والوں کے لیے ایک خاص اللہ تعالیٰ نے انعام مقرر فرمایا ہے۔ تو آج آپ ہمیں شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، ہمارے لیے، ہمارے سامعین کے لیے، تاکہ ہم سب کا ایمان تازہ ہو اور ذوق دوبالا ہو۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ الحمدللہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، دعاؤں اللہ رب العالمین ان مبارک گھڑیوں کے سر کے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، کیونکہ رمضان مبارک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، میں نے گزشتہ بھی میں نے پہلے عرض کی تھی کہ رمضان کی ہر گھڑی، ہر ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت سے خالی نہیں، بے شک ہر وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، دن بھی قدر والا ہے، رات بھی قدر والی ہے۔ تو شب قدر، اس کی تعریف مجھ سے سنیں یا کسی علامہ سے سنیں یا کسی مفتی سے سنیں تو اس میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی شان یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک کرے گا تو وہ دائرہ سے خارج ہو جائے گا۔ اب قرآن پاک سے ہم اس کی تعریف پوچھتے ہیں، قرآن پاک سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ویسے قدر کی رات کو کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں رات کو، قدر کہتے ہیں قدر والی رات، عظمت کو، عظمت، قدر، ٹھیک ہے، ان سادے لفظوں میں جیسے قدر والی رات، قدر والی، عظمت والی، عظمت والی رات۔ تو کیونکہ اس رات عبادت کرنے والے کو وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ عظمت اور وہ مقام ملتا ہے، وہ عظمت و مقام ملتا ہے جو کہ عام دنوں میں اس طرح ثواب نہیں ملتا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن مقدس میں پوری سورت اللہ رب العالمین نے اس رات کے متعلق نازل فرمائی، اس کے تعارف میں ہے، اس کے تعارف میں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر 30واں پارہ ہے، ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ ہم یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں ربیع الاول کے متعلق، بات میں نے آگے بڑھانی ہے لیلۃ القدر پر، لیکن یہ عقیدے کی بات ہے، یہ بات بھی کیونکہ الحمدللہ ہم صوفیہ کو ماننے والے ہیں اور ہم عقیدے کو فالو کرتے ہیں، ایسے عقیدے کو جس میں عشق رسول ہو، حضور کی محبت ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ربیع الاول وہ دن بابرکت والا اس لیے ہے کہ میرے آقا کی ولادت ہوئی اس رات، وہ رات جس رات میرے آقا کی ولادت ہوئی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری سورت اس رات کے متعلق نازل فرمائی۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ حالانکہ قرآن پاک ہر بندہ جانتا ہے کہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یک بار کی جو قرآن اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا تھا، ایک دفعہ جو قرآن پاک اللہ رب العالمین نے جس کا قرآن پاک کا نزول فرمایا تھا وہ مراد ہے۔ باقی 23 سال کی عمر میں میرے آقا کو جو جو ضرورت پڑی اللہ رب العالمین نے ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، جتنی ضرورت ہوتی اللہ رب العالمین 23 سال کے عرصے میں اترتا رہا، وہ قرآن پاک آسمان دنیا سے اترتا رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح اور جبریل امین کا نزول ہوتا ہے۔
جبریل امین جھنڈے لے کر فرشتوں کو ساتھ لے کر اس دنیا میں چکر لگاتے ہیں. جو اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے یہ سارے فرشتے ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ رب العالمین کے تمام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک تو یہ رات بابرکت ہوئی قرآن کے نزول کی وجہ سے، دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو نورانی مخلوق جب زمین میں پھیلتی ہے تو رحمت والی زمین بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین اس رات کو بڑی عزت عطا فرمائی. اچھا تو حضرت میں ایک آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں؟ مطلب یہ چکر لگا کے چلے جاتے ہیں یا رات کو رہتے ہیں یا کیا دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں جو اللہ رب العالمین نے لیل کا فرمایا، لیل، اور لیل کا اطلاق ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر تک. فجر یعنی فجر صادق جو اذان کا ٹائم ہوتا ہے جس سے ہم سحری ختم کرتے ہیں، یعنی جب عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے. یہاں عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے، مغرب کے شروع سے لے کر عشاء کے وقت ختم ہونے تک یہ رات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اللہ کے فرشتوں کا نزول اسی طرح برقرار رہتا ہے. اور ہوتا کیا اس رات؟ اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. قبیلہ بنو کلب حضور کے زمانے میں قبیلہ تھا جو کہ بکریاں چرانے میں بڑے مشہور تھے، بڑے بڑے ریوڑ ہوا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ یہ مشہور قبیلہ تھا اور حضور نے مثال اس لیے دی کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے پاس ہوا کرتی. حضور نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے ایک بکری کے بال کو بندہ گن نہیں سکتا. بے شک بڑے سے بڑے سائنسدان کو بھی اگر آپ لائیں وہ بھی بکریوں کے بال گن کے نہیں بتائے گا، نہ گن سکتا ہے، کیونکہ لاکھوں نہیں اربوں نہیں خربوں کی تعداد میں بات ہوتے ہیں. اب اللہ رب العالمین اس رات کی برکت سے اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے. تو اس رات کی عظمت و شان آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی قدر و منزلت بیان فرمائی. فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر میں حالات ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث کو ہوتی ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی ہو اور مسلم شریف کے اندر بھی ہو، اور دونوں سیاستہ کی کتابوں سے جو حدیث لی جاتی ہے متفق علیہ ہوتی ہے. اس حدیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کا جو قیام ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے، وہ نجات کا ذریعہ ہے. تو لیلۃ القدر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت اللہ نے ہمیں بہت بڑی رات عطا فرمائی. اب یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. ایک رات عبادت کرنے والا جب عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو نوازتا کیا ہے؟ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے. اور علامہ صاحب یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت سے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ 1000 مہینوں کے برابر 1000 خیر من الف شہر. اب کتنا زیادہ ہے وہ یا رب جانے یا رب کا رسول. اللہ اکبر. دیکھیں بتانے والا جانے یا آگے تقسیم کرنے والا جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے قرآن سنایا، اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا، اللہ نے انعام عطا فرمایا محبوب آپ کی امت کو. اور یہ کب فرمایا؟ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو عرض کروں. شمعون علیہ السلام ایک بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، یہاں تک کہ دن کے ٹائم وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا تھا. اتنا نیکوکار شخص 1000 مہینے اس نے اللہ کی عبادت کی، 83 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. اس عبادت کے دوران اس نے ساری زندگی گزاری. میرے آقا نے اپنے اصحاب کے درمیان جب شمعون علیہ السلام جو بنی اسرائیل کا شخص تھا
ان کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہماری عمریں آپ نے فرمائی ہیں کہ 60-70 کے قریب درمیان ہوں گی، یا رسول اللہ یہ تو ہم ان تک تو پہنچ نہیں سکتے، اس کا مطلب بنی اسرائیل ہم سے اعمال میں آگے نکل جائیں گے۔ میرے آقا پہ تھوڑی سی پریشانی تاری ہوئی، کیونکہ جواب دینا تھا، اور جواب حضور اپنی مرضی سے کبھی نہیں دیتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، حضور جب بھی گفتگو کرتے تھے، جب بھی زبان ہلاتے تھے، یہاں تک کہ نطق کہتے ہیں کہ حرکت دینا، ہونٹ کو حرکت دینا، بولنا یہ الگ بات ہے، حرکت دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں ہلاتے تھے، ہونٹ بھی اللہ کی مرضی سے ہلتے تھے۔ حضور نے فرمایا اپنے اصحاب کو، جب شمعون علیہ السلام کا واقعہ سنایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم سے تو بنی اسرائیل اعمال میں آگے نکل جائیں گے۔ امام الانبیاء خاموش ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نزول فرمایا، جبریل لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ السلام علیکم، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑا انعام عطا فرمایا، آپ سے پہلے کسی نبی کو امت کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا عظیم تحفہ نہیں عطا فرمایا تھا جو آپ کی امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ پریشان نظر آتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اعمال میں بنی اسرائیل سے پیچھے لے جائیں گے۔ فرمایا بنی اسرائیل کا وہ شخص جو دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، یا رسول اللہ آپ کی امت کے اندر ایک رات اللہ نے متعارف فرمائی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا اس رات عبادت کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے جو انعام رکھا ہے، جو تحفہ رکھا ہے، وہ شمعون علیہ السلام کی عبادت سے بھی زیادہ رکھا ہے، ان کی ساری زندگی کی عبادت۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت اگر ایک رات عبادت کرے گی اللہ رب العالمین ان کو زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اور ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں آج کل کے دور میں ہماری دوڑ دیکھیں، ہم کہتے ہیں یار اس کے پاس ایک بنگلہ ہو گیا میرے پاس 2 ہونے چاہیے، اس کے پاس 1 لاکھ ہے میرے پاس 2 لاکھ ہونا چاہیے۔ ہم دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی مال میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، صحابہ کرام کا انداز ہے، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ میں نیکیوں میں آگے گزر جاؤں اس سے، تو وہ دیکھیں وہ صحابہ کے ذہن میں کیا ہے کہ یا رسول اللہ پھر وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، پریشان اس میں ہوئے۔ اللہ پاک نے جب دیکھا میرے محبوب کی امت پریشان ہے تو اللہ پاک نے پیکیج دے دیا، یہ پیکیج ہے امت مصطفیٰ کے لیے۔ تو ناظرین دیکھیں اب سوچنے والے جس طرف بات کو لے کر جائیں، دیکھیں اب علامہ صاحب نے بات سے بات نکال دی، اور یقیناً ہمارا جو معاشرہ آج کل چل رہا ہے، اگر ایک بندے کی 2 منزلہ عمارت ہے تو دوسرا کہتا ہے چلو میری 3 منزلہ ہونی چاہیے، یعنی ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہیں دنیاوی مال۔ میرے آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت لوگ ایک دوسرے پر عمارتوں میں فخر کریں گے، ایک دوسرے پر سبقت لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ فرمایا یہ چرواہے جو ہیں یہ اونچی عمارتوں میں رہیں گے۔ چرواہے جو اونٹ چرانے والے تھے، عرب کے اندر اونٹ چراتے تھے، اسے یہاں بکریاں چرانے والے، حضور نے فرمایا یہ اپنے بنگلوں پر فخر کریں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے سب کچھ یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اب کچھ کئی دفعہ اللہ رب العالمین راتوں کی بدولت بخشش فرماتا ہے، کئی دفعہ اللہ رب العالمین دن کی بدولت اللہ بخشش فرماتا ہے۔ جمعے کی گھڑیاں ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جمعے کی گھڑی ایسی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس گھڑی میں میری امت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بے شک کبھی جمعے کی بدولت، کبھی لیلۃ القدر کی بدولت، کبھی شب برات کی بدولت۔ اور یہاں پہ میں سب سے بڑی بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں لیلۃ القدر افضل ہے، کیوں افضل ہے؟ کیونکہ قرآن کا نزول ہوا، قرآن کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ اب قرآن سے بھی اعلیٰ افضل کوئی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی جو شان اللہ نے عطا فرمائی علامہ صاحب وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین نے جس رات قرآن کا نزول فرمایا اس رات کی شان یہ ہے کہ اس رات عبادت کرنے والا، عبادت کا ذکر نہیں کیا گیا کہ پوری رات جاگے، یہ نہیں فرمایا گیا 2 نفل پڑھ لو، ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے،
ہو سکتا ہے ایک سجدہ کرنے والے کی اللہ رب العالمین بخشش فرما دے، ہو سکتا ہے ایک تسبیح پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین بخش دے۔ یہ اللہ کے حبیب نے یہاں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پوری رات جاگو، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں جو عبادت کرتے ہیں ان کو ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کب؟ 11 اور 12 کی درمیانی رات۔ اب اس رات کے متعلق جب سنی، جب اس رات کو بابرکت سمجھتے ہیں، اس رات کو اس لیے بابرکت سمجھتے ہیں کہ اس رات میں صاحب قرآن کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، وہ رات پھر عاشقی جانتے ہیں کہ اس کی شان کیا ہوگی۔ تو سامعین و ناظرین، جس رات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا نزول فرمایا وہ رات اتنی عظمت والی ہے، تو جس رات اللہ رب العالمین نے صاحب قرآن کی تشریف آوری فرمائی ہے وہ رات کتنی عظمت والی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، عشاق جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں تو اس میں ضرور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ بابرکت گھڑیاں، بابرکت ساعتیں جو رمضان مبارک کی ہیں، ان گھڑیوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آخری عشرے کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ہے، ایک روایت کے اندر فرمایا کہ آخری 7 راتیں، اور ایک روایت کے اندر میرے آقا نے فرمایا طاق راتیں۔ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان راتوں میں حضور نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس میں حضور نے جو واضح نہیں فرمایا، حالانکہ بتا سکتے تھے حضور جو ہے خود تو جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں خود، لیکن آپ نے جو امت کو اگر ایک دن متعین فرمایا ہوتا تو پھر امت جو ہے وہ 10 باقی دنوں سوئی رہتی۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہوتا ہے، کہتے ہیں صرف جمعے کی عبادت ہم پہ فرض ہے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا ہفتہ جب چھٹی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی، یعنی حضور کی امت نے بھی یہی سوچنا تھا کہ لیلۃ القدر تو 27 ہے یا لیلۃ القدر تو 25 ہے، لہذا پوری راتیں ہم سو جاؤ، پوری راتیں پرسکون سو جاؤ، اب لیلۃ القدر کی رات ہمیں جاگنا ہے۔ تو اس لیے عبادت سے محروم ہونی تھی، میرے آقا نے یہ اس کا تعین نہیں فرمایا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت آپ کے توسل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی بابرکت راتیں عطا فرمائی۔ دعا کو ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس پروگرام کو چلانے والوں کو اللہ رب العالمین دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ نے بڑی ہی سیر اصل گفتگو سماعت فرمائی۔ حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالرؤف قادری صاحب شب قدر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو سامعین و ناظرین، میں گزارش کرتا جاؤں، چونکہ ماہ رمضان مبارک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں ثواب جو ہے وہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک کے بدلے میں 70 ملتے ہیں، 70 گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں یہ رواج بھی ہے، ہمیں پتہ چل جائے نا کہ فلاں جگہ سے فلاں چیز کم پیسوں میں زیادہ مل رہی ہے تو ہم دوڑے وہاں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہہ لیں، کہیں کوئی کہہ دے کہ آج کل جیسے پاکستان کے حالات ہیں، اللہ پاک پاکستان کی خیر فرمائے، کہیں پتہ چل جائے کہ آٹا 1000 روپے کے 3 توڑے مل رہے ہیں تو ہم دوڑے وہاں جائیں گے۔ کہیں مل جائے، پتہ چل جائے کہ گھی ویسے تو 600 روپے کلو ہے لیکن کہیں پتہ چل جائے کہ 600 میں 7 کلو مل رہا ہے تو ہم دوڑے وہاں جائیں گے۔ پیسے کم ہیں، مشقت کم ہے، فائدہ زیادہ ہے، ہم لوگ پیکج کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ماہ رمضان المبارک بھی نبی پاک کی امت کے لیے ایک پیکج ہے۔ تو آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، ایک کام آپ نے کرنا ہے، اس کے 4 بڑے انعام اللہ پاک نے مقرر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس ماہ مبارک میں زیادہ لوگ نصف وغیرہ بھی دیتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فطرانہ بھی دیتے ہیں، کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 یتیم بچوں کی کفالت فرمائے، کتنے؟ 3،
10 نہیں 20 نہیں 25 نہیں 30 نہیں 3 یتیم بچوں کی کفالت فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا انعام فرمایا وہ اس شخص کی مانند ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہے. پھر فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو ساری رات جاگ کے نوافل پڑھتا ہے. تیسرا فرمایا وہ شخص اس شخص کی مانند ہے جو صبح و شام اللہ کے راستے میں تلوار لہرا کے نکلتا ہے. اور چوتھا سب سے بڑا انعام تمام انعامات کی جان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوگا فرمایا اللہ اس شخص کو جنت میں میری معیت عطا فرمائے گا اور فرمایا ایسے ہوں گے ہم ایسے روایت میں آتا ہے 2 سگے بھائیوں کی طرح یا 2 ساتھیوں کی طرح اور ایسے آپ نے انگلیاں بلند فرمائی فرمایا جس طرح یہ انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں نا دونوں اس طرح ہم ساتھ ساتھ ہوں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ان موقعوں کو غنیمت سمجھیں ماہ رمضان المبارک کو غنیمت سمجھیں زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھیں یتیم بچوں کا خیال کریں اپنے ارد گرد جو آپ کے ہمسایہ ان کا خیال کریں اور دینی مدارس میں جو یتیم بچے پڑھتے ہیں ان کی مدد کریں ان کو کھانا فراہم کریں ان کو لباس فراہم کریں یا ایسے ادارے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کا دست و بازو بنے جس طرح ہمارا ادارہ نور الہدا انٹرنیشنل پاکستان میں اور UK میں اور دیگر ممالک میں جہاں غریب بچے یتیم بچے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں اور ان کے لیے گھر کا اہتمام کرتے ہیں جو بے گھر ہیں رہائش نہیں ہے ان کے لیے گھروں کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے وہاں ان کے لیے پانی کا اہتمام کیا جاتا ہے کئی مقامات پہ ان کو راشن تقسیم کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں. تو آپ ایسے ادارے جو ہیں نور الہدا انٹرنیشنل اس کو یا اور جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے ممد و معاون بن جائیں. اللہ خالق کائنات اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی گفتگو کے ساتھ ہماری آج کی ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.